پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پاک فوج نے بچوں کے خواب پورے کیے، اس اقدام کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے بھی دیکھی ہوگی یہ رپورٹ، کتنا حوصلہ افزا آپ سمجھتے ہیں اس اقدام کو؟ جاوید، ہر ایسا قدم جو کہ ہمارے لوگوں کے اندر امید اور حوصلہ اور ایک کرن پیدا کر سکتا ہے امید کی، وہ قابل ستائش ہے۔ اور میرے خیال میں اگر فوج نے اور جنرل کیانی نے اس قسم کے اقدامات اٹھائے ہیں تو اس کا بھی اسی طریقے سے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جن علاقوں میں اتنی شورش ہوئی ہے، جہاں پر اتنی تباہی دیکھی گئی اور وہاں کے لوگوں نے جس طرح صبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جھیلا، جس کے اندر کے وہاں سے نکل کے آئی ڈی پیز بن کے بھی دوسرے علاقوں میں گئے اور پھر اب واپس اپنے گھروں میں کچھ اس کو ری بلڈ کیا، اپنی لائفز کو ری بلڈ کیا، تو ہم جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ کاؤنٹر انسرجنسی کے وہ جو گیون ڈٹرمننٹس اور رولز ہیں جس کے تحت کہ ہم ان کو آگے ملٹری ایکشن سے پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف، اکنامک سٹیبلٹی کی طرف، پھر ایک سوشل سٹیبلٹی کی طرف لے کے چلیں، چاہے وہ اقدامات ہوں یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قدم بھی ہوں جہاں پر کہ ہم یہ بھی ان کو احساس دلائیں کہ ہمیں آپ کی تکلیفوں کا احساس ہے۔ اچھا، یہ جو سوات میں ظاہر ہے آپریشن ہوا اور اس کے ساتھ وزیرستان میں ہوا، سوات میں بھی پاک فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وزیرستان میں بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر بھی وہ بحالی اور تعمیر نو میں مصروف ہے۔ قومی دھارے کے لیے یہ کتنا اہم اقدام ہے پاک فوج کی جانب سے، اور وہ لوگ جو کہ جن کے بارے میں شاید یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ قومی دھارے میں نہیں ہیں، ان کو واپس لانے میں، انہیں انٹیکٹ رکھنے میں یہ کتنا اہم اقدام ہے؟ جاوید، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ یہ سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان آرمی یا پاکستان کی ملٹری اس طرح کے کاموں کے لیے بنی نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کی فوج کو جب ان معاملات میں اپنے آپ کو لے کے جانا پڑا تو وہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے تھا کہ جہاں پر ہمارے اسٹیٹ کے ادارے یا پروونشل گورنمنٹس یا وہ تمام حکومتی اور سیاسی جو لوگ ہیں جن کو کہ یہ ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے تھی، یا ہمارا ایڈمنسٹریٹو جو سسٹم ہے اس کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ظاہر ہے کہ وہاں پہ کچھ گیپس تھے، وہ نہیں کر پائے، تو پھر بہت دیر تک آپ ان لوگوں کو ان کے اپنے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، آپ ان کو بغیر کسی مدد کے نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو فوج نے اپنے تئیں جو کچھ سوچا اور جو کچھ وہ کر پائے اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس اس چیز میں کیا کہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سب ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں، ان کے اوپر انفارچونیٹلی کچھ ہماری اپنی ہی غفلتوں کی وجہ سے یہ آج ان کو یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جانوں کی، خون کی، مال کی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھروں کی قربانیاں دی ہیں۔ تو اگر ہم بحیثیت ایک قوم اور ایک ریاست کے اگر اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھیں گے اور ہم ان کو بہت شکریہ، بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پنجاب میں لاہور میں جلسے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم پنجاب حکومت کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کو کہا گیا ہے کہ مینار پاکستان میں وہ جلسہ نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں کی سیکیورٹی پنجاب حکومت نہیں دے سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر کا افتتاح کیا گیا ہے، اور اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے بھی خطاب کیا۔ پنجاب حکومت اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان بات چیت کہاں تک پہنچی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن سندھ اسمبلی جناب فیصل سبزواری نے۔ بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب، کہاں تک پہنچی آپ کی بات چیت، اور کیا اب آپ اوپن سپیس میں ہی جلسہ کرنا چاہیں گے یا پھر شاید ہال میں آپ شفٹ ہو جائیں گے؟ گفتگو ہوئی ہے پنجاب حکومت سے اور رابطہ بھی ہے، اور انہوں نے خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حفاظتی حوالے سے نامناسب ہو سکتا ہے مینار پاکستان پر MKM کا جلسہ کرنا۔ ان کا کنسرن یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال لاہور میں پہلے بھی درپیش رہی ہے تو کوئی اس طرح ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے۔ ہم ان کے کنسرن کا احترام کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری شدید خواہش ہے کہ ہم مینار پاکستان پر ہی جلسہ کریں، لیکن اس کے باوجود ہم نے پنجاب حکومت کے جو کنسرنز ہیں ان کو دیکھا ہے، اور ابھی یہ ڈسکشن کر رہی ہے MKM کہ کیا متبادل
اچھا فیصل صاحب، گزشتہ رات خطاب کرتے ہوئے جناب الطاف حسین صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ فوجیوں آؤ انقلاب برپا کریں، کیا مطلب لیا جا سکتا ہے ان کے اس بیان کا؟ میرے خیال میں الطاف بھائی نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ جو یہ ہمارے فوج کے جوان اور جو نچلی سطح کے افسران ہیں تو وہ بھی 98% نچلے متوسط طبقے اور غریب طبقے سے ہی ان کا تعلق ہے. وہ کوئی رولنگ ایلیٹ میں پاکستان کی ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ الطاف بھائی پنجاب ہاؤس کے افتتاح سے خطاب کر رہے تھے، اور یہ ہمارے علم میں ہے کہ پنجاب میں ایک بہت بڑی تعداد ریٹائرڈ فوجیوں، ان کی فیملیز، ایون حاضر سروس بھی جو جوان ہیں اور افسران ہیں، ان کی اکثریت سے تعلق وہیں سے ہے. تو ٹارگٹ آڈینس یقیناً پنجاب کے عوام ہے، اور پنجاب کے عوام میں سمجھتا ہوں ملینز کے حساب سے ایسے لوگ ہیں جو براہ راست فوجی تھے، ہیں، یا ان کے خاندان اور اہل خانہ ہیں. اس کے علاوہ جو پہلے بھی الطاف بھائی کہہ چکے ہیں، وہ فوج کو الطاف بھائی نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو کچھ ملک میں اس وقت برا ہو رہا ہے فوج کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ کی بار بار کی انٹرونشن کے باعث. لیکن اگر اب برا اس حد تک ہو چکا ہے کہ پاکستان سنبھل نہیں پا رہا ہے تو فوج کو اپنا یہ والا کردار تو ادا کریں کہ ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھی کبھی ہم فوجی جنرل سے سنیں، بجائے اس کے کہ جو ان کی اپنی دانش میں صحیح نظام ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہی سنتے جائیں. اس کے علاوہ الطاف نے فوج کو مخاطب کیا تھا تو مصر کی مثال دی تھی پہلے کہ جس طرح مصر میں لوگ نکلے ہیں ظالم حکمراں کے خلاف تو فوج نے عوام کا ہی ساتھ دیا، نہ کہ اس ظالم حکمراں کا ساتھ دیا. یہ وہ توقعات ہیں جو پاکستان جیسے ملک میں لوگوں کی اس ادارے سے وابستہ ہیں جس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو میرے خیال میں الطاف بھائی نے عوامی جو امنگیں ہیں ان کا اظہار کیا ہے. فیصل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو اس نہج پہ ہم پہنچے ہیں آج ملک کی جو معاشی حالت ہے، احتساب کا وقت آ گیا ہے، اور یہ اب کھوکھلے نعرے نہ لگائے جائیں بلکہ عوام بھی اب مطالبہ کر رہی ہے کہ احتساب کیا جائے، کیونکہ اشیاء ضروریہ کو اگر آپ دیکھیں تو قوت خرید سے باہر جا چکی ہیں. ایک تو یہ اہم بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ بھی تو غریب اور متوسط طبقے کی بات کرتی ہے. دیکھیے، پہلی بات تو بالکل آپ نے بجا فرمائی ہے کہ لوگ نالاں ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کی اور ان کی حکومتوں کی پرفارمنس سے. لوگوں کو اب ہم نعرے کھلا نہیں سکتے، لوگوں کو ان کے مسائل کا حل دینا ہے. لیکن مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ مسائل کے حل کے لیے آیا وہ جو اشرافیہ ہے، جو کہ عمرا ہیں، جو کہ جاگیردار ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چوری کرتے ہیں، جنہوں نے قرضے بینکوں کے ہڑپ کیے ہیں، کیا کوئی بڑی سیاسی جماعت اس لائق ہے کہ وہ یہ قرضے ہڑپ کرنے والوں اور ٹیکس چوروں کے اوپر ٹیکس کا اطلاق کر سکے یا پیسہ ملک کا واپس لے سکے، یا ملک کو بہتر تعلیم اور صحت دینے کے لیے کوئی ویژن بھی ہو محض کاغذی باتوں سے؟ تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے بڑی سیاسی جماعتوں میں، کیونکہ ان کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ شامل رہے ہیں. تو یقیناً یہ موقع تو ہے ان آوازوں کے لیے کہ جو نہ صرف بات کریں، غریب آدمی کی بات تو 1600 ایکڑ کے محل میں بیٹھنے والی بھی کر رہے ہیں، انقلاب کی بات تو وہاں سے بھی آتی ہے، لیکن آیا خود بھی لوگ فرش نشین ہیں یا نہیں؟ یہی وہ فرق ہے کہ جو ایم کیو ایم میں اور دیگر سیاسی جماعتوں میں. جہاں تک احتساب کی بات ہے تو ایم کیو ایم بڑی کیٹیگوریکلی کہتی ہے. الطاف بھائی یہ کہہ چکے ہیں کہ میری اپنی جماعت کے لوگ بھی اگر بدعنوانی میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ عوامی نمائندگی حکومت جو ہے وہ ایک بہت بہت شکریہ فیصل سبزواری. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما کا کہنا تھا کہ ان کے قائد الطاف حسین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی اپنی جماعت کا کوئی بھی شخص بدعنوانی میں ملوث ہو تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اقوام متحدہ کی جانب سے جو ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اشیائی ضروریہ تو موجود ہیں، غذائی قلت نہیں ہے، لیکن قوت خرید سے یہ اشیائی ضروریہ نکلتی جا رہی ہیں. یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.